حسبنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت انسان زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، اس وقت وہ اپنی موت کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ آج ایک ایسی کہانی ہم آپ کو بتائیں گے جو ہمیں غرض کے غلیظ خیالوں سے بالا تر ہو کر سوچنے کا درس دیتی ہے۔ بادشاہ کا موڈ اچھا تھا۔ وہ اپنے نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور اس سے مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ بھی میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ یہ کہہ کر وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور کہا، میں اپنی آدھی جائیداد تمہیں دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے اپنے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت اس نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا اور دوسرے حکم میں وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے دونوں احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہے۔ تمہیں ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہو گئے اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ بولا، اب میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، پہلا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے نکارے پر چوٹ لگوائی اور بلند آواز سے بولا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وزیر نے یہ سنا تو دربار سے ہی دوڑ لگا دی۔ اس نے ملک کے تمام دانشوروں اور ذہین لوگوں کو جمع کیا اور تینوں سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک کے تمام دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن کسی بھی سوال کے ایک جواب پر بھی متفق نہ ہو سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا پھرتا رہا، گاؤں گاؤں، شہر شہر کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن پر لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اسے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین ہو گیا کہ کل اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور اس کا جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ مایوسی کے عالم میں چلتا ہوا ایک کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس فقیر کی کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا وہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے فقیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی برتن میں رکھی
اور اپنا بوریا اٹھایا اور بولا، یہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر نیچے دیکھا، بورے کے نیچے شاہی لباس پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ لباس تھا جو وہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر بولا، کسی وقت میں بھی اس سلطنت کا وزیر تھا، میں نے بھی ایک بار بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے قہقہہ لگایا اور جواب دیا، میرا معاملہ آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو خدا حافظ کہا اور اس کٹیا میں آ کے بیٹھ گیا۔ یہاں میں اور میرا کتا مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا۔ جواب معلوم کرنے کے لیے وہ فریادی بن گیا۔ اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ میرے تینوں سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلائی اور جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت چکانی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ وہ رکا اور بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر شرمسار ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے قیمت پوچھی۔ فقیر نے قہقہہ لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھا، کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، تم انکار کرو اور شاہی جلاد تمہارا سر قلم کر دے، یا پھر تم یہ دودھ پی جاؤ تاکہ تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ۔ وزیر پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا، یہاں تک کہ جان و مال جیت گئی اور سیلف ریسپیکٹ ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ فقیر نے یہ دیکھا، قہقہہ لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا جھوٹا تک پینے کے لیے مجبور کر دیتی ہے، اور یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان گیا تھا، میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا۔ اب میں موت کو جتنا فراموش کرتا جاؤں گا، اتنی ہی غرض کی دلدل میں دھنستا چلا جاؤں گا۔ مجھے ہر روز دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر خجالت، شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور اس کے سینے میں خوفناک ٹیس اٹھی اور وہ گھوڑے سے گرا اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔